بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 200 سورۃ الکہف کی آخری دو آیت نمبر 109 اور 110۔ ان آیات کے اندر دو مسئلے بیان کیے ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کا مسئلہ کہ آپ رسول ہیں اور بشر ہیں، اور آپ کی طرف جو وحی کیا گیا قرآن ہے اس میں مقصودی مسئلہ وہ مسئلہ توحید ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، کہہ دیجئے اگر ہو جائے البحر سمندر مدادن سیاہی لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ہم لے آئیں اس سمندر جیسا اور سیاہی بھی تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارا جیسا انسان ہوں، بشر ہوں۔ وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا حاجت روا معبود برحق ایک ذات ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص بھی ڈرتا ہے اپنے رب کی ملاقات سے یا امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات سے، تو وہ عمل کرے عمل نیک، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ اس آیت کا مقصد سورہ کہف کے آخر میں لانے کا یہ ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بے شمار ہیں۔ اصل میں مشرکین نے جو سوالات کیے تھے ایک روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ روح کہاں سے آتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، تو سورہ اسراء کے اندر اس کا جواب ہوا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں، اس کا جواب بھی ہوا، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں، اس کا جواب بھی اسی صورت کے اندر دیا گیا۔ تو اس آیت کو آخر میں لا کر ایک شبہ کا جواب ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی یہ خیال نہ آ جائے کہ جو اصحاب کہف کے بارے میں تفصیل ہے یا ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل ہے، یہ جو جوابات دیے گئے ہیں یہ انسان لوگوں کی سمجھ کے مطابق جواب ہے۔ لوگوں کے علم اور ان کی جو سمجھ ہے اس سمجھ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دی ہے۔ اس سے یہ خیال نہ آئے کہ اللہ کا علم بھی اتنا ہی علم ہے اور کم علم ہے۔ یہ جو مختصر جواب اور مختصر باتیں کی گئی ہے، تفصیل اس میں نہیں کی گئی، اور روح کی حقیقت بھی بیان نہیں کی گئی، اور اصحاب کہف کے بارے میں مختصر اور ذوالقرنین کے بارے میں مختصر واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے کہ ان کا علم، ان کا فہم، ان کی استعداد اتنی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علوم تو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات ہر چیز کے بارے میں، چاہے وہ علوم شرعیہ ہو، تکوینیہ ہو، آسمان زمین کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کی تعریفات ہے، وہ غیر متناہی سلسلہ ہے۔ اگر ساری دنیا کے درخت جو ہے نا مکالمے بن جائے، اور یہ سمندر اور سارے سمندر بلکہ ان کے ساتھ اور سمندر بھی مل جائیں، وہ سیاہی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علوم اور معارف کو لکھنا شروع کیا جائے، تو کلمے ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات اور علوم وہ انتہا تک نہ پہنچیں گے۔ اس لیے فرمایا قل کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر ہو سمندر، البحر اس میں جنس ہے، مراد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی سمندر ہے، اس کا جو تثنیہ اور جمع ہے وہ تو باعتبار اس کی شاخوں کے اعتبار سے کہ اس سے جو مختلف شاخیں نکلتی ہے وہ کہیں 2 شاخوں میں تقسیم ہے تو بحرین ہے، اور بہت سارے شاخوں میں تقسیم ہے تو ابحار ہے۔
ورنہ ساری دنیا کا سمندر ایک ہی سمندر ہے۔ مدادن مانا سیاہی بن جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، مراد کلمات سے خدائی علوم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو علوم ہے اور جو معارف ہے، تو لنفد البحر، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے علوم کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ہم لے آئیں اس سمندر جیسا اور سیاہی بھی، تو بھی وہ کلمات ختم نہ ہوں گے۔ سورہ لقمان کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ۔ اگر یہ سارے سمندر، سارے درخت جو ہے زمین کے اندر، یہ قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر ان کے ساتھ اور بھی ملائے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے علوم ختم نہ ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں جب سوار تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی، اور ایک چڑیا آئی، اس چڑیا نے کشتی پر بیٹھ کر سمندر کے اندر چونچ ماری اور چونچ کے ساتھ پانی لگ گیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا اور تیرا علم اور ساری کائنات کے علوم کو جمع کیا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں، تو اس سمندر کے مقابلے میں جو اس چڑیا کی چونچ کے ساتھ جو پانی لگا ہے، اتنی مناسبت بھی نہیں ہے، ہمارا علم اتنا کم ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، دوسری مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا جیسا ایک انسان بشر ہوں۔ معنی یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہف کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا، پھر وہی نہ آئی، 17 دن لگ گئے۔ تو معنی یہ ہے کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ جو بات کرتا ہوں تو اس کو پورا بھی کر سکتا ہوں۔ البتہ اللہ کا حکم جب آئے گا، وہی آئے گی، تو اس کے مطابق میں بات بتاؤں گا۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور بشر میں ماہیت میں اور بشری صفات میں تمہارا جیسا ہوں، لیکن صفات کمال اور دیگر جس میں کمالات اور صفات ہے، اس میں تم سے ممتاز ہوں۔ تو اس لیے کہا قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارا جیسا انسان ہوں ماہیت میں اور لوازمات بشریت میں، کھانا پینا، چلنا پہننا، شادی وغیرہ کرنا۔ ہاں، صفات اور اخلاق بہت عالی تھے۔ یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ پورا قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لیکن اس میں خاص اور عام مقصد جو ہے نا، مقصودی مسئلہ وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ذات ہے، متصرف اور عالم الغیب ایک ذات ہے، وہ مسئلہ توحید ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو آدمی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، یعنی اللہ سے دیدار چاہتا ہے یا قیامت سے ڈرنا چاہتا ہے، تو فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل کرے نیک عمل، مانا سنت کے موافق عمل کرے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ نہ حصہ دار بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ تفسیر روح المعانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کے اوپر کہ اس میں رد ہے شرک کی جلی کے اوپر بھی اور شرک کی خفی کے اوپر بھی، کہ وہ تو کسی کو ساتھ شریک بھی نہ ٹھہرائے، جیسے کہ شرک کی ماقبل میں شرک اعتقادی اور شرک کی فعلی کی تفاصیل گزر چکی ہے، اور شرک خفی سے مراد ریاکاری ہے کہ وہ شہرت اور نام نموش کے لیے بھی وہ عمل نہ کرے، بلکہ اجرت بھی نہ لے اس عبادت کے اوپر، کیونکہ اگر اجرت بھی لے گا تو اس کا ثواب برباد ہوگا۔ تو شرک خفی، شرک جلی اور اجرت سے بھی دنیا کی اس میں مقصد غرض بھی نہ ہو، عارض بھی نہ ہو، تب اس کو یہ ثواب پورا ملے گا۔ اس آیت کے اندر گویا کہ یعنی شرک کی ممانعت ہے، اور شرک میں شرک عام ہے، شرک جلی ہو، اور شرک جلی کا مطلب یہ نہیں شرک اکبر، اور شرک خفی یعنی شرک اصغر۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ مشرکین جو کرتے تھے، اور شرک خفی ریا نمود کا نام ہے، اور جس طرح شرک جلی سے عمل برباد ہو جاتا ہے انسان کا، تو اسی طرح شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل انسان جو دنیاوی غرض کے لیے کیا گیا ہو، شہرت مقصد ہے یا وجاہت مقصد ہے، اور لوگوں کو دکھلانے اور سنانے کے لیے کیا گیا ہو، تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ نیت کا کھوٹ جو ہے نا، یہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے، بلکہ صرف عمل ضائع نہیں ہے، آخرت میں وہ عمل جو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اس بارے میں احادیث ہیں، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ
میں شرکاء میں سے شرک سے تم میں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ انا اغنى الشرکاء، جو کوئی بھی کوئی عمل کرے اور جس میں وہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہو تو میں اس سے بری ہوں، اس کے عمل سے بھی بری ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کریں گے اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ جس نے میرے علاوہ کسی اور کے لیے کام کیا ہو دکھلاوا اور نام نموش کے لیے، وہ بدلہ اسی شخص سے مانگے، اور میں شرکاء میں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جہاد کیا اور اس کی نیت چہنا اس جہاد سے عقال یعنی اونٹ کی رسی مقصد ہے، تو اس کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواہش کی خاطر جہاد کیا اور اپنی بہادری کا چرچہ دکھانے کے لیے، اس کے عمل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا والی آیت۔ ایک حدیث کے اندر ہے، جندب بن زہر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص نماز پڑھتے تھے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے، اور ان کو لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ اس کو لمبا کر دیتے تھے، اس کی خوشی ہوتی تھی اس شخص کو اور وہ عمل کو بڑھا دیتے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اخلاص اور ریاکاری کے اعتبار سے عمل کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ ایک انسان عمل کرتا ہے اور شروع سے اس کے اندر اخلاص ہے اور آخر تک وہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، روزہ، نماز، حج، جو بھی، اور کسی کو بھی اس عمل کے بارے میں پتہ نہ چلے، بالکل اس کو مخفی رکھتا ہے۔ یہ عمل اس کا اعلیٰ درجے کا عمل ہے، اور یہ گویا کہ اس کی خالص سونے کی مثال ہے، اور یہ تو بالکل کامیاب ہے۔ دوسرا آدمی وہ عمل کرتا ہے کہ ابتدا سے اس کے اندر ریاکاری ہے اور نام نمود ہے، اور یا دنیاوی غرض کے لیے کیا ہو یا لوگوں کی تعریف وصول کرنے کے لیے کیا گیا ہو، ایسا عمل بیکار اور بے فائدہ ہے، بلکہ آخرت میں وہ وبال جان بن جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک آدمی نے عمل تو شروع کیا ہو اخلاص کے ساتھ، مگر پورا ہونے سے پہلے اس میں ریا اور نمود اور شہرت آ گئی ہے، یہ عمل بھی گویا کہ اس کا برباد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آئے اور پوچھا، عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ایک خطرناک چیز ہے، وہ میں تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو فرمایا وہ شرک خفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شخص نماز شروع کرے پھر وہ اپنی نماز اس لیے لمبی کرے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہو۔ تو گویا کہ شروع سے عمل ٹھیک کیا تھا لیکن درمیان میں ریاکاری آ گئی، یہ عمل بھی برباد ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ عمل اول سے آخر تک اخلاص پر مبنی ہو، لیکن بعد میں کسی کو اس عمل کے بارے میں معلومات ہو گئی اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی تعریف کی اور وہ شخص خوش ہوا، تو اس سے عمل اس کا برباد نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ تلک عاجل بشری المؤمن، یہ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت اور خوشی عطا کی ہے جو دنیا کے اندر نقد ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر عمل کے اندر اخفاء افضل ہے، یعنی آستہ کرنا، البتہ کسی عارض سے یعنی مثال تہمت کا خطرہ ہو وہاں بلند کیا جائے، یا اقتداء وغیرہ کی صورت میں کہ وہ مقتدا بنے تو اس کی ترجیح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ شرک خفی جو ہے یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ دھیمی آواز سے داخل ہوتا ہے، لہٰذا اس چور سے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو شرک سے بچائے اور ہمیں اس برے عمل کی ہمارے اعمال کو اللہ تعالی ضائع نہ کرے۔